وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور ہاں عبادت کرنے کے لیے تو پھر قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا. اور اگر قرآن کے بارے میں تمہیں شک ہے تو پھر کیا کرو؟ اور اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لو. چیلنج کیا گیا کہ یہ کہ قرآن سچی کتاب ہے، کوئی اور اس کے مقابلے میں ایسی کتاب نہیں لا سکا. کتاب تو کیا ایک صورت بھی نہیں. تو پھر اپنے سارے ہم نواؤں کو جمع کر لو، بلا لو سب کو، پوری دنیا کے اسکالرز کو اکٹھا کر لو، اگلوں پچھلوں کو اکٹھا کر لو، جن و انس کو اکٹھا کر لو، تاکہ اس جیسی ایک صورت بنا لو. اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو. اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ. لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنے گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے انکار کرنے والوں کے لیے. آج کی نئی نسل جو الحاد کا شکار ہو رہی ہے، جو ایتھیزم کی طرف جا رہی ہے، ان سب کے لیے پیغام ہے کہ اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے یہ قرآن نازل کیا ہے، اور کوئی آج تک اس جیسا کلام نہیں لا سکا. لہٰذا اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اور کائنات کی نشانیوں میں غور کر کے اپنے رب کو پاؤ، اور اپنے آپ کو اس کے حکم کے تابع کر لو، اس کا فرما بردار بنا لو، اور اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلو. کیونکہ خواہشات پر چلنے سے چند دن تو تم خوش ہو سکتے ہو، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مصیبت کا سامنا ہوگا. اس لیے اگر ہدایت چاہتے ہو تو کتاب کو پڑھو، کتاب میں شک ہے تو شک کو دور کر لو. اور پھر وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اے پیغمبر جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے. یعنی اگر تم ایمان لا کر نیک عمل کرو گے، اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو گے، تو تمہارے لیے ہمیشہ کی خوشیاں ہیں. وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی بڑھاپا نہیں ہوگا، کبھی بھوک نہیں ستائے گی، کبھی گرمی نہیں لگے گی، کبھی کوئی بیماری اور تکلیف نہیں آئے گی. وہ ہے اصل گھر، وہ ہے اصل زندگی جس کے لیے آج ہم نے اس دنیا میں کام کرنا ہے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا. جب قرآن نے یہ چیلنج کیا کہ اس جیسی کتاب، اس جیسی صورت تم بنا کر لاؤ، جب کوئی نہ لا سکا، تو پھر لوگ قرآن میں مین میخ نکالنے لگے. اور یہ کہ معمولی چیزوں کی مثالیں کیوں دی جاتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ انداز کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگرچہ قرآن میں مچھر کی مثال نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے انہیں ایک چھوٹی سی اپنی مخلوق جو ہے اس کی مثال دے کر بات سمجھا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی مثال دے. چھوٹی سی چیز جو انسان پکڑنا چاہے تو عاجز آ جاتا ہے، جو اندھیرے میں انسان کا خون چوس کے چلی جاتی ہے، جبکہ ہماری لیبارٹریز کو اچھی خاصی روشنی میں بلڈ ڈرا کرنا پڑتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی کسی بھی تخلیق کے چھوٹا ہونے پر کوئی شرمندگی نہیں. اس نے جو کچھ بنایا پرفیکٹ بنایا، کمال کا بنایا. جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں ایسی مثالوں سے اللہ کو کیا سروکار، اتنے بڑے اللہ تعالیٰ اور ایسی باتیں کر رہے ہیں. اسی طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں. اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں. اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. تو فاسق کون ہے؟ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑے. اور اللہ سے وعدہ ہم نے کیا کیا؟ لا الہ الا اللہ کہہ کر کہ اصل معبود تو ہی ہے، ہم تیری عبادت کریں گے، تیری ہی بات مانیں گے. لیکن اگر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اور عمل اس کے خلاف کرتے ہیں تو پھر یہی فسق ہے، یہی نافرمانی ہے. اور پھر دوسری طرف بندوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رکھتے. ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ایک طرف ہم حقوق اللہ کو پہچانیں اور دوسری طرف حقوق العباد کو پہچانیں. پھر فرمایا کیف تکفرون باللہ. یہ ساری مثالیں جان کر بھی اگر تم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے اور اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہو یا اس کی صفات کا انکار کرتے ہو تو پھر دیکھو، بتاؤ تو صحیح، کیف تکفرون باللہ، کیسے تم یہ انکار کر سکتے ہو، اللہ کی ذات کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہو. اپنے وجود پر غور کرو.
تمہارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ خود سے خود نہیں بنے. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا تم کچھ نہ تھے، تم مردہ تھے. فَأَحْيَاكُمْ اس نے تمہیں زندگی بخشی. ماں کے پیٹ میں ان اندھیروں میں تمہارے وجود کے اندر اس نے روح ڈالی تھی، اور اگر وہ نہ ڈالے تو دنیا بھر کے سارے ڈاکٹرز بھی مل کر، سائنٹسٹ مل کر روح نہیں ڈال سکتے.